اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور نکاح کر دیا کرو تم میں سے وہ لوگ جو کہ کنوارے ہوں یا ایسی عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہوں جن کے خاوند نہ ہوں، یا ایسے مرد کہ جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں، سب کے سب ایامہ میں داخل ہیں، جن کو ہم پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں یا انگلش میں بیچلرز۔ جتنے بھی بیچلرز ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو تمہارے نیک غلام ہیں اور کنیزیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ یعنی اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، بجائے ان کو کنیز رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مالک آزاد کر کے خود اس کے ساتھ نکاح کر لے، یہ اپریشیٹیبل ہے، سورۃ النساء کے اندر آیا۔ یا پھر خود نکاح نہیں کرنا چاہتا تو کسی غلام کو دیکھے کنیز کا، اس کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن اس نکاح کے بعد پھر وہ اس جو مالک کا، جو اس کنیز کا مالک ہے، وہ اس کے ساتھ پھر ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے جو معاملات ہوں تو تم نکاح کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا۔ یعنی اگر کسی پر غربت والا معاملہ ہے، اور غربت بھی ایسی نہ ہو کہ بالکل گئی گزری حالت ہو، یعنی کہ اس قسم کی کمزوری ہے فائنینشیل کے ان کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہے، تو اس چیز کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ایسی نکال دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی نہیں رکھتے یا اور کسی وجہ سے، تو وہ پاک دامن رہیں، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ تو جب ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں، اچھا رشتہ مل جائے، یا اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن کمزور تھی تو اچھی ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ یہ بھائیوں بہت ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، اور میں نے اس پر وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں گفتگو بھی کی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے، سورہ النور آیت نمبر 33 سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ صرف تنگ دستی کو بنیاد بنا کر نکاح کو اوائڈ نہ کرے، نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسانی کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی بالکل ہی اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے فیملی چلانا مشکل ہو جائے، پھر ایسے تنگ دست کو اجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے، ورنہ الٹا اس کے گلے مصیبت پڑ جائے گی۔ ظاہر ہے پھر حالات و واقعات خراب ہوں گے، پھر طلاق تک نوبت آئے گی، اور ایک جو آئلی زندگی ہے اسلام میں جس کی بڑی امپورٹنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑے بہت اپنے معاملات کی کمزوری کی وجہ سے نکاح کو اوائڈ کرے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ غریب ہے، اس کے لیے حالات و واقعات کسی صورت بھی فیوریبل نہیں ہے، پھر بھی وہ شادی والا معاملہ کر لے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں رویوں سے بچنا ہے۔ اس حوالے سے ایک جھوٹی اور مردود روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم شادی کر لو۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید معاملات بگڑ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ اس طرح 4 شادیاں کروا دی، پھر وہ امیر ہو گیا۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر، اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحدیث رسالے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، بلکہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی غریب دل جلے نے گھڑی ہو یہ روایت، کہ شاید اس روایت کی بنیاد کے اوپر اس کی 4 شادیاں ہو جائیں۔ اس قسم کی روایتیں گھڑی گئی نا، صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ نیک لوگوں کو دیکھا ہے، اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ جھوٹی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوپ دیتے ہیں۔
اور یہ الگ سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں نے اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, جس میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا ہے. مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. پھر یہی احادیث ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتی ہیں اور منکرین حدیث کے لیے بھی ایک دروازہ کھولتی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی نان سینس بات ہوئی ہوئی ہے, یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے. قرآن میں آپ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے, اس وقت تک وہ پاک دامن رہے. اس کانٹیکسٹ میں درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے مجھے زبانی یاد ہے, میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں آلریڈی ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں, ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر میرا ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے, لاکھوں تک نہیں. وہ ہے مسئلہ نمبر 155. اس کے کلپس جو ہیں ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. مسئلہ نمبر 155 نکاح کی اہمیت کے اوپر اور اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر, اسی طریقے سے نکاح مسیار اور نکاح متع. نکاح مسیار اہل سنت کی طرف سے خصوصاً علماء عرب کی طرف سے, اور نکاح متع جو ہے اہل تشیع کی طرف سے, یہ جو دو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں. نکاح متع کا تو پھر بھی کوئی معاملہ موجود تھا, بعد میں منسوخ ہو گیا. نکاح مسیار تو ٹوٹلی فیبریکیٹڈ چیز ہے. یہ دونوں چیزوں کے رد میں نے وہ لیکچر دیا تھا. ساتھ ہی ساتھ میں نے مشت زنی کا جو وبال ہے اس کو ڈسکس کیا. اسی طریقے سے اینل سیکس کی ممانعت, اورل سیکس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے, فیملی پلاننگ, اور اس طرح کے تمام معاملات میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں. مسئلہ نمبر 155. اسی طریقے سے حال ہی میں ابھی 2 لیکچر ریکارڈ ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 161A آنکھوں کی حفاظت یعنی غض بصر سے متعلق قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صحیح فقہی احکام و مسائل, جس میں اکثر احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے پیش کی. پھر اسی کا پارٹ بی تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 161B عورتوں کے حجاب یعنی ستر اور پردے سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں بھی میں نے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھی. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, البتہ اس موضوع کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں یہاں پر 3 کریٹیکل احادیث ضرور بیان کر دوں. پہلی حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6474, اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4812. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے. نمبر 1 2 داڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان, اور نمبر 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت مجھے دے دے, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت بڑی ضمانت ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں کتاب النکاح چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3080. میں اب عموماً مشکات کے نمبر بتاتا ہوں کہ میں نے مشکات کو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے. اہل سنت کی 13 کتابیں انکلوڈنگ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور کتابوں, ان سے یہ مشکات المصابیح انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. میں نے اس کے تعارف کے اوپر پورا ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ 3 جلدیں اس کی موجود ہیں. 6294 احادیث, 6294 احادیث, 18 MB کی 3 فائلز ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پوری تخریج اور تحکیم بھی ہوئی ہے. تو مشکات میں نمبر ہے 3080, اور اس کی پرائمری بک بخاری اور مسلم دونوں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں کے گروہ, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو, اور استطاعت میں فائنینشل استطاعت بھی اور سیکچول استطاعت بھی دونوں شامل ہیں, وہ الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کریں گے. جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے, شادی کر لے, کہ یہ شادی کرنا, نکاح کرنا اس کے لیے غض بصر, نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا, جو سورۃ النور میں ہم سن چکے کہ مومنین مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں,
اور مومنین عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت ہوگی, یعنی شرمگاہ کی حفاظت جس پہ جنت کی گارنٹی ہے, اس کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے اور شادی. اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ یہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کم کر دے. اس سے یہ بات پتہ چلی یہاں استطاعت سے مراد فائنینشل استطاعت ہے. اگر اس استطاعت سے مراد سیکچول استطاعت ہوتی تو یہ تو نہ کہا جاتا کہ روزے رکھو اور اس سے شہوت کو ٹھنڈا کرو. تو یہ بات خود اس چیز کی حفاظت کر رہی ہے کہ استطاعت سے مراد جو ہے وہ فائنینشل استطاعت ہے, نہ کہ سیکچول استطاعت. وہ تو ہے تبھی تو روزہ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کا کہا گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں وہ اکثر ماں باپ سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں. بسا اوقات ان کا گلہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں, سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے. آپ انہوں کو پوچھو تو 20 سال جنہوں نے ویاہ کیتے ہوتے ہیں, کسی 18 سال کی عمر ویاہ ہوئے ہیں 16, اور جو اولاد ہے وہ 28 30 32 سال کی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی ہلے بس تکنے پہ نا جی, ایڈی کیڑی جلدی ہے. تو کتنی زیادتی والی بات ہے. اگر فائنینشلی استطاعت موجود ہے تو جتنی جلدی ہو سکے نکاح کا, شادی کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اس طرح کے نکھٹو قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چلو انہیں ویاہ کرا دو تو سیدھا ہو جائے گا. الٹا کیا ہوتا ہے, معاشرے کے لیے یہ لوگ وبال بن جاتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. تو اس طریقے سے نہ اسلام کی تعلیمات ہے اور نہ اسلام ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے. میں نے بتایا وہ بالکل جھوٹی روایت ہے کہ غریب آدمی تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا, آپ نے فرمایا شادی کر لے, اور غریب ہو گیا, پھر فرمایا دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی. بالکل جھوٹی بات ہے, اسلام کی بدنامی والی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں بالکل اور طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور سورۃ النور کی آیت نمبر 33 جو ہے اس کی پوری ڈاکٹرائن ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ تو اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک روایت بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 161 جو پردے کے صحیح احکام و مسائل میں بھی ڈسکس کی تھی, کہ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ کو حبہ کرتی ہوں تو آپ مجھ سے نکاح فرما لیں. جو سورہ الاحزاب میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے اپنا آپ حبہ کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا حق مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, پھر نگاہیں نیچی کر لیں. اسی سے شیخ البانی نے جو ہے وہ چہرے کے پردے کے معاملات میں پھر میں نے پورا اس کا ڈسکس کیا تھا کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, مسئلہ 161B دیکھ لیں. تو وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ جی اسی حدیث میں آگے آتا ہے, میں نے اس میں ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کہ مجھے فیڈ بیک ملا اس حدیث کے والے سے, تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ گئے, تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عورت بھی بیٹھ گئی. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں, یہ میں آدھی چادر اس کو حق مہر کے طور پر دے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری نہیں ہوئے, اور پھر وہ عورت وہاں سے, وہ جو مرد تھا غریب صحابی جانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شفقت فرمائی, اس کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے. تو آپ نے اس کے عوض اس عورت کا نکاح جو ہے وہ اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا. اور اس سے وہ پھر پلی لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پلے کوئی بھی شے نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک کے عوض یوں نکاح کر دیا جائے. یہ میرے بھائیوں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے. اگر اس عورت کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے, کوئی اور سورس نہیں بن رہا, کیٹاسٹروفک کنڈیشن. کوئی ایک واقعہ پوری ڈاکٹرائن کو نہیں بدل دیتا. ڈاکٹرائن تو یہ ہے جو میں نے بیان کی بخاری اور مسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہی نکاح کرے, ادروائز وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرے. اور اسلام میں سیکچولی اپنے آپ کو ڈسیبل کرنے کی, خسی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ بالکل اس بات کو سمجھ لیجئے, یہ دو ایکسٹریمز ہیں, میں نے اس لیے ان کا رد کیا. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں 145 نمبر ہے اس کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ازواج مطہرات کے پاس آئے پردے میں, ان سے ڈسکشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی. تو انہوں نے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا, اور پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ ساری رات عبادت کیا کروں گا نفلی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسرے نے کہا میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, اپنی زندگی ٹوٹلی وقف کر دوں گا اللہ کی یاد میں. یہ تین اصحاب یہ تین سٹیٹمنٹس دے کر وہاں سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آپ کو یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے, جلال میں آئے. آپ نے فرمایا ان کو پیش کرو. ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یعنی مجھ سے زیادہ کون اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تقوی رکھنے والا ہوں. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں, کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا. نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں 2 دن, منڈے اور تھرسڈے یعنی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور مہینے میں 3 روزے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایام 20 کے, چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہوا کرتے تھے. اور بخاری اور مسلم میں احادیث ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بہت زیادہ روزے بھی رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھیں, جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک دن روزہ رکھ لیں, ایک دن چھوڑ دیں. روزانہ روزہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, سوائے ایک جو بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر پورا مہینہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے تھے, وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ نہیں رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اتنے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں, النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ میرا امت ہی نہیں ہے. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں, عبادت کرنا شروع کر دیں. اور اس پہ غامدی صاحب نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر, دنیا کے امتحانات کو چھوڑ کر اور ایک کنارہ کشی کی زندگی اختیار کرتا ہے, اس شخص کی مثال اس امتحان دینے والے شخص کی سی ہے جو کمرے امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائے خالی پیپر دے کے, اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. یہ اللہ نے کمرے امتحان تو بنایا دنیا, اس کے اندر آپ نے اسی میں ہی تو ٹیسٹ ہے, آپ کی بیویوں میں ٹیسٹ, اولاد میں ٹیسٹ, ماں باپ میں ٹیسٹ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں ٹیسٹ, دنیاوی معاملات میں ٹیسٹ, رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے میں ٹیسٹ. یہ سارے یہ کمرہ امتحان ہی تو ہے دنیا. اس میں اگر آپ خالی پیپر دے کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے پیپر دیں گے تو آپ کے پیپر تو کسی نے نہیں لینا. تو یہ بڑی زبردست انٹلیکچوئل مثال انہوں نے دی, اس لیے میں نے چونکہ ان سے مستعار لی ہے لہٰذا میں نے ان کی کوٹیشن ضروری سمجھا کہ میں ان کا نام بھی لوں اس حوالے سے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اصحاب کو اس چیز سے منع فرما دیا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ نکاح سے جو بھگوڑے ہو جاتے ہیں اور شادی کے معاملات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اس عمل کو ایگزیجریشن ریلیجن میں قرار دیا گیا ہے. اسلام ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے, بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہی چلتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر چلے. پانی اس کی ضرورت ہے, دنیا کا متاع ضرورت ہے یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے, لیکن اگر دنیا کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی
پانی کو کشتی کے اندر ڈال لے پھر تو کشتی ظاہر ہے ڈوب جائے گی، بس وہ اس کے اوپر سطحی طور پہ اس کو استعمال کرے، اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. تو یہ ہے اس کی مثال. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کلیئر کٹ گائیڈ لائنز امت کو ارشاد فرما دی. باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 155 161A 161B یہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس حوالے سے معاملات کلیئر ہو جائیں گے.